This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پیغام ٹیلی ویژن. امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر. آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل نامور مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹی وی کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے, اپنے شرعی مسائل کا حل جانیے مفتیان کرام سے. انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ رکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000 یعنی 0321565200. جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے انشاءاللہ ان کو اپ کمنگ پروگرام پہ ہم مفتیان کرام سے ڈسکس کریں گے. اور کچھ ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں کر سکتے, کوئی پرائیویسی کے ایشوز ہیں, تو آپ انشاءاللہ وہاں پر کر سکتے ہیں. مفتیان کرام آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی جوابات مہیا کریں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قدرتی آفات جو ہیں اوبویسلی سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر سامنے آتی ہیں. اور کرنٹلی جو ایک سیلابی صورتحال ہے, مونسون ایک طرف, پھر پانی کا بہاؤ ایک طرف, بھارت کی جانب سے پانی آ جانا, جس کی وجہ سے ہمیں سیلاب کا جو سیویرٹی تو دیکھنے کو ملی خاص طور پر پنجاب میں. اس کے بعد نہ صرف آپ دنیاوی طور پر مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں کہ آپ کے گھر نہیں رہتا, مال مویشی آپ کے بہہ جاتے ہیں. تو اس صورت میں نہ صرف دنیاوی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لوگ, بلکہ شرعی مشکلات, دینی مشکلات بھی لوگوں کے سامنے آتی ہیں, جیسا کہ نماز جنازہ جو ہے, غسل, کفن وغیرہ, یہ تمام تر معاملات اور خواتین کے جو معاملات ہیں اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, اس پہ انشاءاللہ ڈسکس ہم مفتیان کرام سے کریں گے. یہی سوالات جو آپ کی جانب سے بھی ہم بھیجے گئے ہیں مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں ملک کے نامور مفتیان کرام, جی پہلی شخصیت مفتی عبدالولی خان صاحب, نامور مفتی ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ؟ جی الحمدللہ, شکر ہے. اور جو دوسری شخصیت ہیں جی مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. مفتی صاحب السلام ورحمۃ اللہ. کیسی مزاج ہیں مفتی صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی شیخ فرمائیے گا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں میت کے غسل اور کفن اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا عام دنوں سے ڈیفرنٹ ہوگا یا پھر کوئی چینجز ہیں یا سیم ویسا ہی ہوگا؟ رہنمائی فرمائیے گا. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی جہاں تک تعلق ہے یہ سوال کا جو اینگل ہے اسی سے ہم دیکھیں گے اسے. یہ سوال جو پیدا ہو سکتا ہے اس میں یہ مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پانی جو ہوتا ہے تقریباً وہ گرد آلود ہوتا ہے, اس میں مٹی مکس ہوتی ہے. جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پانی سے غسل دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال اس نوعیت کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ویسے تو نارمل ہے, عام حالات میں جو غسل دیا جاتا ہے میت کو اسی طرح ہی دینا ہے. لیکن اس میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ پانی مٹی ملا ہوا ہے تو کیا وہ موجب طہارت ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا جو پہلو ہے یہ کہ اگر وہ میت کو کچھ دن گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے, جی اس کی جو لاش ہے اس کے اندر کوئی ایسی سمیل یا ایسی کوئی چیز پیدا ہوگی, پھر ہم کیا کریں گے. تو اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. جہاں تک پانی ہے, پانی اگر اس کے اندر مٹی مکس ہے تو یہ بھی پاک پانی ہی شمار ہوتا ہے. اگر آپ کو دوسرا پانی میسر نہ آئے جو مٹی کے بغیر ہو تو پھر ہم اسے بھی پاک پانی ہی تصور کریں گے, کیونکہ مٹی بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. مٹی کی صفت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, کہ یہ زمین جو ہے یہ ساری کی ساری میرے لیے سجدہ گاہ اور طہور یعنی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے وہ بھی مائع طہور ہے, یعنی پاک کرنے والا پانی, اس کے اندر یہ صفت ہے. تو دونوں پاک چیزیں مل جائیں تو پاک ہی ہے. اگر آپ کو دوسرا پانی میسر نہیں آتا, صاف بالکل جو مٹی ملا ہوا نہ ہو,
تو آپ اس سے بھی غسل دے سکتے ہیں. یہ ایک یعنی واجب ہے نا, انڈیویجولی طور پر بھی کوئی شخص کر سکتا ہے جی. ایک تو ہے کہ میت کو غسل دینا, ایک انڈیویجول جو ہم نارمل حالات میں کرتے ہیں وہ بھی ہم اس سے کر سکتے ہیں اس پانی کے ساتھ. جی جی, اگر وہ میسر نہ ہو, میسر نہیں ہے تو. لیکن اس سے فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں پانی کی نوعیت کا بھی یہ فرق ہے نا. ایک ہے نہری پانی, جیسے اس میں مٹی مکس ہوتی ہے, ہم اسے غسل بھی کرتے ہیں, نہاتے بھی ہیں, اس کے بعد وہ جسم جی جی اس کے بعد جسم پہ وہ مٹی نہیں لگتی, یعنی ہم نے وضو کیا تو ہمارا صاف جسم ہے, لیکن مٹی کے اندر وہ پانی کے اندر مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی آمیزش ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پانی ایسا بہت زیادہ وہ اس پہ مٹی کی آمیزش کی صورت ہوتی ہے. جی جی, وہ ایسے ہے کہ وہ اس سے اگر غسل کرنا ہے نارمل حالات میں یا فوت شدہ کو غسل دینا ہے, اگر کوئی اور پانی میسر نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے پھر اسے تیمم کرا لیا جائے. اچھا, اور ٹھیک ہے, کیونکہ اصل تو مقصد ہے نا کہ اسے دھونا نہلانا. تو اگر پانی ہی میسر نہ ہو, دیکھیں اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت دور دور تک پانی ہی پانی ہوتا ہے, پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا, اب بھی ایسے نظر آ رہا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ فوت شدہ ہے تو اس کو جلدی جو ہے نا اپنے آخری منزل تک پہنچانا چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی صورت ہو سکے اس کو اختیار کر کے اس کو آگے بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, کفن کے بارے میں اور کفن بھی اسے دینا چاہیے, لازمی ہے. جی جی, کفن لازمی ہے. اگر نہ ہو سکے کفن پورا نہ ہو سکے یا وہ دور ہے, وہاں سے آنا جانا لانا لے جانا بڑے مشکل ہے. اول تو یہ ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں لوگ یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ ساتھ اپنے کفن بھی رکھیں کہ ایسی ضرورت پیش آئے, ساتھ پانی بھی رکھیں ایسی ضرورت پیش آئے تاکہ وہ فوری ان کی ضرورت پیش کی جا سکے, لیکن اگر پوری کی جا سکے. لیکن اگر میسر نہ ہو تو پھر اس صورت میں ایسے ہوگا کہ جو بھی چیز وہاں پہ میسر ہو, جیسے شہدائے احد تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مبلغ اسلام, تو ان کی جب شہادت ہوئی احد میں تو ان کا جو کفن تھا نا وہ چھوٹا تھا, حالانکہ مدینہ احد سے کوئی دور نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے کفن لے کے آؤ, بلکہ آپ نے پھر ایسے ہی کہا کہ چلو سر کی جانب وہ کفن کر دو, ٹھیک ہے, ڈھانپ دو, اور جو پاؤں کی جانب ہے نا وہاں پہ ازخر گھاس رکھ دو. تو اس طرح ان کا کفن اس طرح دیا گیا. تو یعنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت میسر نہ ہو تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. تو باقی ظاہر نماز جنازہ بھی یقیناً ہوگی. جی جی, وہ تو لازمی. اس کے لیے مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اگر لوگ کم ہوں, دو بھی ہوں تو نماز جنازہ جی جی, اگر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ اکیلے ہی جو ہے نا وہ رہیں گے, اکیلے ہی دفن ہوں گے, تو یعنی میت ان کی پھر ایسے ہوگی یعنی تنہائی میں. تو پھر واقعتاً ایسے وہ اکیلے رہتے تھے, تو پھر کچھ چند ہی لوگوں نے جو قافلے میں شریک تھے وہ گزر رہے تھے تو وفات ہوئی ان کی, تو ادھر ہی ان کی جنازہ پھر پڑھی گئی. محدود سے لوگوں نے, تو محدود لوگ بھی ہو جائیں لیکن ضروری ہے. جی جی, جنازہ ضرور پڑھنا ہے. بے شک دو بندے بھی میسر ہوں تو پھر بھی جنازہ ضرور ہوگا, اور ان کی باقاعدہ تدفین اور اچھے طریقے سے ان کو دفنانے کا اہتمام, یہ سب کچھ ہم پہ لازم ہے. بیسک رائٹ ہے کسی بھی جی جی, کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اتنی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی اس بات کو اگنور کرے کہ ان کی خیر ہے جو چلے گئے. نہیں, ان کو پہلے ان کی تدفین اور ان کی تکفین اور سارا غسل وغیرہ جس حد تک ہو سکتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مفتی صاحب رہنمائی چاہوں گا کہ جو میت اگر کافی دنوں بعد ملتی ہے جی جی تو وہ صورت آپ کو پتہ ہے کیا اختیار کر جاتی ہے, اس صورت میں بھی غسل لازمی ہے. ہاں جی, ہاں جی, اگر ایسا ہو جائے کہ کافی دن گزر چکے ہوں, ایک وہ اندر سے اسمیل سی پیدا ہو جاتی ہے, ایسی جسم پھول جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی ممکنہ حد تک غسل ہم نے دینا ہے, کیونکہ غسل جو ہے نا یہ لازمی ہے. غسل کے جو تمام ارکان, ہاں جی, وہ ارکان, ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو شہداء میدان کارزار کے شہداء ان کو غسل نہیں دیا گیا. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو شہید ہے, یہ غریق جو ہے, یہ بھی شہید ہے, لیکن اس کی جو ہے نا وہ غسل بھی ہوگا, اس کا سارے معاملات اسی طرح ہوں گے. اچھا, اس میں ایک اور صورت ہو سکتی ہے, مثلا بیڑے پہ نماز پڑھنا, یا آپ کو جنازہ ہے, آپ کو میدان میسر نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ میسر نہیں ہے جہاں پہ, تو ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی جگہ یا ایسا بیڑا یا ایسا کوئی تختہ موجود ہو جس پہ آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, تو بھی یہ ٹھیک ہے, جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نماز کے متعلق کہ سفینے میں, کشتی میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پڑھ لو, صلی قائمن, کہ کھڑے ہو کے پڑھ لو اگر تمہیں غرق کا, ڈوبنے کا ڈر نہ ہو. اچھا, آپ نے جو صورت بیان کی ہے آخری
کہ تختے کے اوپر یا کسی بھی جو فلوٹنگ چیز ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. اب اس صورت میں دور دور تک اگر ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی جہاں پہ دفنانا ہے, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اگر میت کو رکھا جا سکتا ہے, اچھا, اور ظاہر ہے ہم اس کو پانی کے سپرد بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ موجود ہے؟ جی جی, اس کی آپ کو شاید علم ہوگا کہ جب بحری جہاز پہلے جاتے تھے تو ان میں کئی لوگ وفات پا جاتے تھے, پھر ان میں یہ سرد خانوں کا بھی اہتمام ہوتا تھا, لیکن زیادہ تر ایسے ہی تھا کہ ان کو پھر سمندر کے حوالے کر دیا جاتا تھا, وہی ان کی قبر بن جاتی تھی. یہ ظاہر ہے یہ اس صورت میں ہے جب کوئی بھی, جیسے میں نے مثال دی, یہ تو ہمارا کوئی بھی جو سیلاب کا حصہ ہے یہ اس سے دور نہیں ہے, یعنی 15-20 منٹ یا ایسا کوئی ہوگا وہ خشکی پہ آ جاتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے مشکلات, لیکن یہ ایک حل شریعت دیتی ہے کہ اگر ایسا کوئی اور صورت نہیں نظر آ رہی, دور کچھ نظر نہیں آ رہا, تو پھر اس کی ایک اور بھی دلیل ہے نا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری لاش سمندر میں, یعنی جلا کے راکھ سمندر میں بکھیر دینا اور خشکی پر بھی ہوا میں بکھیر دینا. تو یعنی اس نے اب ایک حساب کی وہ قبر ہی اس کی بن گئی نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذروں کو حکم دیا, انہوں نے جمع کر لیا, تو اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم, پوچھا گیا ہے کہ سیلاب کی صورت میں جب پانی دستیاب نہیں ہے صاف, جیسا کہ شیخ سے ہم نے رہنمائی فرمائی, شیخ نے کہ کس طریقے سے ہم غسل کریں جو میت ہے اس کے لیے. اب جو زندہ ہیں, وضو کرنا ہے, نماز کا ٹائم ہے, تو ہمیں صاف پانی میسر نہیں. پتہ ہے اگر ہم کلی کرتے ہیں اس کے اندر, اب آپ کو بتاؤں بہت سے جرمز ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے سیلاب کا پانی آتا ہے, بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں, بہت سے کیڑے مکوڑے اندر ہوتے ہیں. اب اس صورت میں اب کلی تو بیسک ہے, وہ ضروری ہے, سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنی ہے. اب وہ کیا صورت ہے, وضو کی کیا صورت ہے, غسل کی کیا صورت ہے, یہ دونوں صورتیں واضح فرما دیجیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. پانی کی دو قسمیں بنتی ہیں, ایک طاہر پانی ہے, پاک پانی ہے, اور ایک نجس پانی ہے. ٹھیک ہے. نجس پانی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نجس چیز مل جائے, اور نجس چیز کے ملنے سے اس کی جو 3 صفات ہیں, رنگ ہے, ذائقہ ہے, بو ہے, یہ بدل جائے تو اب یہ پانی نجس ہے. اچھا, یہ 3 اگر صفات نظر آئیں, یہ 3 صفات تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. باقی پاک چیز کے ملنے سے, جیسے یہ پتے ہیں, مٹی ہے, ریت ہے, اور اس طرح کی دیگر اشیاء وہ پانی کے ساتھ مل جائیں تو یہ پانی پاک ہے, طاہر بھی ہے, طہور بھی ہے, پاک کرنے والا بھی ہے, اور یہ بذات خود بھی پاک ہے. اس کے اندر مٹی جو ملی ہوئی ہے تو وہ بھی پاک چیز ہے, ریت ہے, جو بھی پتے ملے ہوئے ہیں یہ پاک ہے. ان کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بدل جائے, ذائقہ بدل جائے, اور اسی طرح بو بدل جائے, اس سے وہ پانی پلید نہیں ہوتا. اچھا, جب پانی پلید نہیں ہوتا تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ وضو بھی کریں گے, آپ اس کے ساتھ غسل بھی کریں گے, خود بھی غسل کر سکتے ہیں, میت کو بھی اسی پانی کے ساتھ غسل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, انا نرکب البحر, ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں, کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں, اور جب سمندر میں سوار ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ہمارے لیے پینے کے لیے. اچھا. اور سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو کھارا ہوتا ہے, پینے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیا اگر ہم اس جو عام میٹھا پانی ہے اس کے ساتھ وضو کریں گے تو پھر تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. اور ہم کئی دن سمندر میں رہتے ہیں, شکار کرتے ہیں, مچھلیاں وغیرہ, سفر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ, یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ خود پاک بھی ہے, پاک کرنے والا بھی ہے, اور اس کے اندر جو چیز مر جائے تو وہ مری ہوئی چیز بھی پاک ہے, وہ حلال ہے, وہ مردار نہیں, نجس نہیں ہے. تو اسی طرح سیلابی پانی ہے, تمام فقہا نے تصریح کی ہوئی ہے. تو قاعدہ بنیادی اساس یہ ہے کہ نجس چیز کے ملنے سے بھی اگر اس کا ذائقہ, بو اور رنگت نہ تبدیل ہو جائے, اور آپ جب اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ نجاست نہیں ہے, پھر بھی وہ پانی پاک ہے. حدیث بئر بزا جو ہے
جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے اندر یہ وضاحت ہے، اور اہل علم نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ پانی پاک ہے۔ تو سیلاب کا پانی ہے، اس سے غسل کرنا بھی درست ہے، وضو کرنا بھی درست ہے، اور اسی طرح جو مٹی لگ جائے تو وہ مٹی لگی ہے تو آپ ہمارے جسم پر گرد و غبار سے بھی پانی تو لگ ہی جاتا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، وضاحت کر دوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو تھے شہید ہوئے تھے احد میں، اور شہید کے بارے میں حکم یہ ہے جو معرکہ میدان جنگ کا جو شہید ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن دیا جاتا ہے، وہ انہی کپڑوں میں جن کپڑوں میں ان کو یعنی شہادت ملی ہوتی ہے انہی میں دفن کیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی کا کپڑا تھا، انہی کی چادر تھی، اسی چادر میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو وہ چادر ایسی تھی اگر سر پہ ڈالتے سر چھپاتے تو پاؤں نظر آتے، پاؤں چھپاتے تو سر نظر آتا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کیا کریں، یہ جو سر ہے اس کو چھپا لو اور اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے جیسے کہ فرمایا ماشاءاللہ بہترین ایکسپلینیشن کی۔ میں ایک اضافہ چاہوں گا ایک چیز کا کہ ابھی صورتحال جو میں خود دیکھ کے آیا فزیکلی، اس میں ہوتا یہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی دریا کے اندر بہہ رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ آن ہو سکتی ہیں۔ جیسے یہ ہمارے علاقوں کی طرف آتا ہے، رہائشی علاقوں کی طرف، وہاں پر گندگی، وہاں پر جو ڈرینیج کے لیے نالیاں موجود ہوتی ہیں وہ بھی پانی اس کے ساتھ ہے، تمام تر قسم کی گندگی جس میں جو مویشی جو ہیں ان کی گندگی بھی ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مل کے جا رہی ہیں۔ یہ تو معاملہ جو آپ نے بتایا وہ دریا کے کنارے سمجھ آتا ہے، اس صورت میں بھی آپ فرمائیے گا کیونکہ یہ فزیکلی میں نے دیکھا اس چیز کو۔ یہ صرف دریا کے متعلق نہیں ہے، سیلابی پانی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ قاعدہ عامہ ہے جس میں امت کے لیے نہایت زیادہ سہولت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور داؤد بن علی ظاہری رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر محققین ان کا یہی قول ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ میں نے جو بتایا یہ جو حلال جانور ہے نا، بھینس ہے، گائے ہے، ان کا گوبر، ان کا پیشاب یہ نجس نہیں ہے۔ اگر یہ مل بھی جائے پانی کے ساتھ اور پانی کی جو طبیعت ہے ان چیزوں میں وہ تبدیل نہ ہو جائے تو یہ پاک ہے۔ اچھا وہ پانی پاک ہے، اس کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اور باقی جو یعنی انسانی گندگی ہے وہ مل جائے، اب میں نے اس کے لیے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ ضابطہ یہ ہے کہ یہ نجس چیز کے ملنے سے اگر اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، ذائقہ تبدیل ہو گیا اور اسی بو تبدیل ہو گئی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس نجس چیز کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، پھر وہ پانی نجس ہے۔ تو پھر کیا کریں گے اگر یہ چیزیں تینوں چیزیں لاگو ہوتی ہیں؟ پھر ہم کس طریقے کیا اپنائیں گے طریقہ غسل کا اور وضو؟ پھر ہمارے پاس اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہم تیمم کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیمم کا درجہ، جیسے یہ جو راوی کے اندر جو نالا گرتا ہے نا، لاہور کا سارا گند جا رہا ہوتا ہے تو وہ جاری پانی ہے لیکن وہ خالص گند ہے، اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ تو بھی جاری پانی ہے، کیونکہ اس کے اندر نجاست ملی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یعنی اس کی رنگت، اس کی بو اور ذائقہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے، وضو نہیں کریں گے ان کے ساتھ بلکہ آپ تیمم کریں گے۔ اوکے بالکل صحیح۔ میت کو جب وہ فوت ہو جائے اور دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ ایک تو سمندر ہے نا یا بڑے دریا ہے، ہاں جی بالکل، تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ پھینک دیں گے میت کو، جنازہ پڑھ کے آپ اس میں ڈال دیں گے۔ جنازہ ایک بندہ بھی ہو نا وہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے اور درست ہے، جنازہ اس کا ضروری ہے۔ لیکن اس طرح یہ جو نہریں ہوتی ہیں یا سیلابی پانی ہے اور ایک طرف سے پھر جا کے لاش جو ہے نا ایک طرف نکل جاتی ہے، یہ صورت پھر اس میں نہیں شامل ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور غسل جو ہے عام آپ نے تو بات کی جو فوت شدہ ہے، ہاں جی، اب پانی کی صورت وہی ہے جو آپ نے فرمایا، بس یہ قاعدہ ہے، غسل بھی سیم ہے، ہاں جی، آپ غسل کرے، تیمم کرے، غسل کرے، وضو کرے، اگر سلسلہ دوسرا ہو گیا ہے پھر آپ تیمم۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت شکریہ تفصیل کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ سیلاب زدگان خصوصاً جو پانی میں پھنس گئے ہیں ان کے لیے نماز کے کیا احکامات ہیں؟
جی نماز جو ہے وہ تو ہر حال میں واجب ہے، حتیٰ کہ میدان کارزار جب دشمن کے مقابل صف آ رہا ہوں تو بھی ظاہر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیلاب میں بھی نماز پڑھنی ہے. ہاں اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی مشکل ہے تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی ظہر عصر کو، اسی طرح مغرب عشاء کو. تو کوشش یہ کی جائے کہ نمازیں بر وقت ہوں، اور نماز تو ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو اب اس کی صورت ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے. اگر جہاں بھی موقع ملے، کوئی خشکی کی جگہ ملتی ہے، وضو کریں اور نماز پڑھیں. تو نماز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر سفاری پہ بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کشتی ہے، اس میں بھی اگر آپ کو ٹائم ملا ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی میں نے ابھی حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈوبنے کا خدشہ نہیں ہے، یعنی تم ایسے ہی کھڑے کھڑے کہ گر جاؤ یا ایسا کچھ ہو، تو پھر تم کھڑے ہو کے پڑھ لو. اگر ایسا نہیں ہے پھر ظاہر ہے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر بھی پریکاشنز جو ہیں وہ لازمی ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اس معاملے میں ماشاءاللہ تحفظ جو ہے وہ سب سے پہلے رکھا ہے. ہاں جی، وہ لفظ ہے باقاعدہ کہ تخاف الغرق، کہ اگر تمہیں ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے نا تو پھر تم یہ ایسے کر لو. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیے کہ تحفظ عزیز ہے، جان کا تحفظ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم صورت بنا سکتے ہیں. اب یہ ہر جگہ کا جو ہے نا صورتحال، وہ بندہ خود جو نماز پڑھنے والا ہے وہ دیکھے کہ میں کہاں پہ کیسے نماز ادا کر سکتا ہوں. ہاں بالکل. تو نماز بہرحال ہر صورت میں اسے ادا کرنی ہی ہے. جو بھی مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اس پہ نماز فرض ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ اہتمام کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان جائے گا، اور اس سے ہماری یہ مشکلات جو ہیں وہ ٹلیں گی انشاءاللہ. اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے ہوا اور ویسے ہوا، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے نا اس سے بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو اتارتے بھی ہم ایک اندازے کے مطابق، اور اس کو لے جانے پر بھی ہم ہی قادر ہیں. بے شک. اب جہاں جہاں پانی کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے وہاں جا سکتا ہے، یا انشاءاللہ وہاں سے ختم بھی انشاءاللہ. اچھا اس میں فرمائیے گا، میں رہنمائی چاہوں گا کہ جو نماز قصر ہے جو سفر کے دوران ہم کرتے ہیں، یہ صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وہ گھر میں تو موجود نہیں ہے، اس صورت میں وہ یہ اپلائی ہوگا یا وہ رول؟ جی وہ اصول وہی ہوگا. دیکھیے کہ قصر نماز تب ہوتی ہے جب بندہ مسافر ہو، یعنی اپنا علاقہ وہ چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کی لیمٹ جو ہے وہ مقرر جیسے شریعت نے کی ہے. اب کوئی اپنے آس پاس اپنے علاقے میں ہی اگر وہ ورک کر رہا ہے، ہاں جی سپورٹ کر رہا ہے، جی ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے ویلفیئر کا، تو اس میں وہ دیکھے کہ وہ اگر اپنے علاقے کے اندر ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے علاقے سے باہر جا کے کر رہا ہے تو قصر کر لے گا. تو جو متاثرین ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو گھر، ان کا تو گھر ہے ہی نہیں نا، مشکل میں ہے نا اس وقت متاثرین، وہ کیا کریں گے؟ وہ بہرحال اسی مقامی نماز کے مطابق وہ پوری نماز پڑھیں گے. پوری نماز پڑھیں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے، ان پہ نماز قصر نہیں ہوگی. ہاں وہ اگر اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ، تقریباً ایسے سمجھیں کہ 15-20 کلومیٹر دور کسی شہر سے باہر، اپنے جو اپنا ہاں جی اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے 15-20 کلومیٹر دور ہیں، اور کسی کیمپ میں ہیں، یا عارضی پناہ کسی عزیز کے ہاں لی ہوئی ہے، یا ایسا کچھ، یا وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں وہی قانون لاگو ہوگا کہ وہ نماز قصر پڑھیں گے. اگر وہ اپنے شہر کی حدود میں ہی ہیں اور وہ سفر یا اتنا نہیں ہے 15 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ، تو پھر وہ وہیں پہ جو ہے نا پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب جو سیلابی معاملات ہیں ہمیں دیکھنے کو ملا بہت کچھ، کہ سامان لوگوں کے بہہ گئے، بہت سا مال. اب جن لوگوں کا سامان تھا، ریزرو تھا، وہ بہہ گیا ہے. اب زکوٰۃ کا کیا کیا جائے گا؟ زکوٰۃ وہ ادا کریں گے؟ کیا صورت ہوگی؟ ان پر ذمہ داری موجود ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا تھا، ہاں جی، ابھی زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، اچھا، کہ یہ حادثہ ان کو پیش آیا، تو ان کے ذمہ اب وہ زکوٰۃ ہے جو پچھلا گزشتہ سال گزر چکا ہے، جو گزر چکا ہے. تو اب وہ جب ان کو جو ہے نا استطاعت ان کی ہوگی تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. کیونکہ ابھی تو بالکل ہی نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں. یعنی ایک قرضہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ذمہ. جب ان کے پاس استطاعت ہوگی تو یہ قرضہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا،
جانور بہہ گئے، وہ ضائع ہو گئے، مال، سونا، چاندی، پیسے، تو اب اس صورت میں پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے حولان حول، 1 سال کا گزرنا یہ لازم ہے۔ ابھی وہ سال گزرا نہیں ہے، سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، مال ضائع ہو گیا ہے، اب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا کہ اگر کپڑے نجاست سے آلودہ ہوں اور دھونے کی سہولت نہ ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے؟ جی یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندے کے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے، کیونکہ مفتی صاحب بہہ چکے ہیں سارے کپڑے، ہاں کپڑے بہہ چکے ہیں اور یا نہیں وہ ہیں اور گھر نہیں ہے کیونکہ لے گھر نہیں سے وہ سکتے، کہتا ہے جی جا نہیں سکتے، جا نہیں سکتے ادھر تک، تو ایسی صورت میں جب کوئی لباس نہیں ہے تو اس کو ظاہر ہے وہ دھوئیں گے۔ اچھا ٹھیک، جو پانی اگر جی پانی جو بھی دوسرا میسر ہے، جی ظاہر ہے سیلاب ہے تو اس سے پانی تو میسر ہے، تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دونوں چیزیں پاک ہیں، مٹی بھی اور پانی بھی، ٹھیک ہے۔ اور شیخ صاحب نے بھی اس کی پوری وضاحت کر دی کہ پانی وہ کس یہاں پر قسم سوال سے مجھے لگ رہا ہے دھونے سے وہ مراد لے رہے ہیں کہ صابن یا کسی ڈٹرجنٹ سے دھونے کا، ہاں کیونکہ یہ کلیئرٹی آپ کر رہے ہیں کہ ضروری اس کے ساتھ دھونا کہ صرف پانی، ہاں نہیں وہ تو صرف پانی ہو تو اس کے ساتھ اگر دھو لیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، اچھا اس کے ساتھ کوئی ایسی نہیں جائے، کیونکہ پانی کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہ مسجد نبوی میں جس شخص نے پیشاب کیا تھا تو آپ نے ڈول منگوا کے اس پہ بہا دیا، تو وہ جو ہے نا پانی نے اس کو پاک کر دیا اس پانی بہنے کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی جو انسانی آلائش ہے اس کو آپ اگر مٹی سے تھوڑا سا مل لیں تو اس سے بھی وہ سارے اثرات جو ہیں زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی خود بڑی جراثیم کش ہے، تو وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، تو آپ اس صورت میں ایزیلی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کر کے، نمبر نوٹ فرما لیجئے 042117000000، یعنی 042117000000۔ اس کے علاوہ آپ ہم یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سیلاب کے دوران ملی ہوئی امانت یا گمشدہ سامان کو سنبھالنے اور واپس کرنے کے متعلق شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ سیلاب میں سے کوئی سامان ملے یا ویسے راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اور یہ شرعاً لقطہ ہے۔ اچھا، لقطے کا مطلب ہے گمشدہ چیز۔ تو گمشدہ چیز جب انسان کو ملے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے قابو میں کر لے، اپنے قبضے میں لے آئے، کیونکہ یہ شخص تو مومن ہے، صالح ہے، نیک ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اصل مالک تک یہ مال پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا شخص جو ہے وہ اس پائے کا نہ ہو اور وہ لے کے منکر ہو جائے، خاموش ہو جائے، اس کا اعلان نہ کر دے۔ تو سب سے پہلے جس مسلمان کا مال یا جس انسان کا بھی مال ایس حالت میں ملے تو وہ تو اپنے قابو میں کر لے۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ کام کرے کہ اس کی جو نشانیاں ہیں، پیسے ہیں تو وہ گن لے کہ کتنے پیسے ہیں، اس کی نشانی، وہ تھیلا، بٹوا، جو بھی جو ہے اس کو بکس ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو وہ محفوظ کر لے، نوٹ کر لے کہ اس کی یہ رنگت ہے اور اس کی اتنی تعداد ہے، پیسوں کا یہ ہے، سارے جانور ہے تو جانوروں کو بھی نوٹ کر لے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ معمولی ہے تو معمولی چیز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی روپے 100-200 مل گیا۔ ایک ہے زیادہ رقم، سونا، چاندی وغیرہ سامان۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ دو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومتوں نے گمشدہ چیزوں کے لیے ادارے بنائے ہوتے ہیں، جیسے کہ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو آپ کو وہ ملے
تو آپ جائیں اور حکومت کے سپرد کر دے. ان کے ادارے ہوتے ہیں, پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مالک آ جائے اور وہ نشانی بتائے تو وہ پھر اس کو دے دیتے ہیں. اگر عام ممالک کے اندر بھی یہ صورتحال ہو, پاکستان کے اندر بھی ایسے ادارے ہوں, تو بندے کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حکومت کے سپرد کر دے. اگر ایسے ادارے نہیں ہیں اور اعتماد نہیں ہے تو پھر وہ اس مال کو اپنے پاس رکھے. اچھا ٹھیک ہے. سال بھر اس کا اعلان کرتا رہے کہ مجھے اتنی رقم ملی ہے یا یہ سامان ملا ہے یا اس کی یہ شکل صورت ہے, اور تو جس کی ہو وہ نشانی بتائے اور پھر وہ جو ہے نا حاصل کرے. یہ سوشل میڈیا پہ, ریڈیوز پہ, ٹی وی, اخبارات وغیرہ, ٹی ویز پر بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو خرچہ آتا ہے مثلا وہ بھی اسی پیسوں سے وہ کٹوتی کر سکتا ہے, اس کے اندر سے کرے گا. جی. اچھا, حفاظت کے دوران بھی اگر خرچہ کوئی آتا ہے حفاظت کے جیسے, ٹھیک ہے, اگر وہ آ گیا اور نشانی صحیح بتا دی تو یہ اس کے سپرد کر دے. نہیں آیا, سال گزر گیا ہے, تو سال گزرنے کے بعد یہ بندہ اگر خود محتاج ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر خود نہیں استعمال کرنا چاہتا یا محتاج نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور فقیر یا مسکین کوئی محتاج شخص کو وہ دے. اچھا جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں واقعہ سے بول رہا ہوں. جی مبارک علی صاحب سے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ پاک کا. سر ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نماز قصر کے لیے 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ذکر کیا ہے انہوں نے, تو مجھے اس میں کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. اچھا پوچھیے. ایگزیکٹ فگر کیا ہے, کتنے کلومیٹر پہ نماز قصر ہم پہ واجب ہو جائے گی؟ ہم اپنے آبائی گھر سے یا اپنے گھر سے ہم کتنے کلومیٹر دور چلے جائیں گے تو ہم پہ نماز قصر واجب ہوگی؟ اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مبارک علی صاحب راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ ہمیں بتائیں 15-20 یہ درمیان کا وہ ٹھیک کہا انہوں نے. اصل میں ایسا ہے کہ 3 فرسخ کا ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں. اچھا, تو 3 فرسخ کو جب ہم ہمارے اس کلومیٹر کے حساب سے دیکھتے ہیں نا, تو اس میں 2 قول ہیں, ایک 15 کلومیٹر کے اور ایک 20 کلومیٹر کے. اچھا, 2 قول, دونوں قول ملتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, تو کئی ہمارے علماء 15 کلومیٹر کا فتویٰ دیتے ہیں اور کئی 20 کا دیتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے 15-20 کلومیٹر. جی جی. اچھا. تو باقی یہ ہے کہ کئی اہل علم نے اس کو 48 بھی اور کسی نے 78 کلومیٹر بھی قرار دیا, وہ اس سے کم کو سفر شمار نہیں کرتے. اچھا, تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں آپ کو فقہا کے مختلف اقوال مل جاتے ہیں. تو ہماری جو بیس ہے وہ اسی پہ ہے. اور یہ فرق کیوں ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کلومیٹر تھے اس میں یعنی میل تھے, اس میں فرسخ یا میل ایسے وہ چلتے تھے. تو ان فراسخ کو پھر جب میلوں میں ہم نے کنورٹ کیا, پھر جب کلومیٹرز میں کیا, تو تھوڑا بہت جو فرق ہے یہ اس وجہ سے ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ایک بات کی وضاحت میں کر دوں. ضرور. انہوں نے اپنے گھر سے نہیں ہے, جب آپ نے سفر پہ جانا ہے اور آپ کا جو شہر ہے, شہر کے حدود سے نکل کے آگے پھر یہ اتنے کلومیٹر جو شیخ صاحب نے بتائے ہیں اتنی دور آپ نے جانا ہے, پھر آپ قصر کریں گے. اور اگر شہر سے آپ نکلتے ہیں اور وہ فاصلہ اتنا نہیں ہے, 8-7 کلومیٹر ہے, 10 کلومیٹر ہے, تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں, آپ قصر نہیں کریں. اچھا مجھے بتائیے گا, شہر ٹول پلازے کے مطابق ہم طے کریں گے کہ شہر کیا ہے. اب شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شہر کی ایک حدود ہے لیکن ٹول پلازا اب اتنے پھیل چکے ہیں, ٹول پلازا کافی دیر بعد آتا ہے. اب اس میں بتائیے گا. شہر جو ہے نا مثلا لاہور ہے, ہاں, اب لاہور کے ساتھ شیخو پورہ بھی لگا ہوا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اب یہ امامیہ کالونی وہاں سے شیخو پورہ شروع ہو جاتا ہے, تو آپ یہ امامیہ کالونی کراس کر کے پھر یہاں سے 15 کلومیٹر جائیں گے تو تب ہے آپ مسافر. ٹول پلازا تو آؤ جا کے شیخ پورہ کے قریب آ جاتا ہے, کالا شاہ کاکو کے قریب آ جاتا ہے, تو وہ دور ہے. تو ٹول پلازے کا نہیں ہے, آپ کے شہر کا اعتبار ہے. تو شہر کے جو حدود ہے, پہلے زمانے میں اہل علم یہ بتاتے تھے کہ یہ چنگی جو ہے نا, چنگی شہر کے مختلف سڑکوں پہ وہ حدود ہوتے تھے. چنگی کراس کرتے وقت نا وہ پیسے دینے پڑتے تھے, اس کا وہ حد بتاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب جو ہے بعد میں اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو رنگ روڈ ہے نا, یہ اندرونی شہر ہے, اور اس سے جو باہر ہے وہ شہر کا دوسرا حصہ ہے.
لہذا یہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ مسافر یعنی آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوگا، آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو سادہ سی بات ہے وہ ہے آپ کے شہر کے حدود، وہ حدود کراس کریں گے تو بس ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. شیخ آپ سے ہی سوال ہے جی، ضرورت کے تحت کسی دوسرے کا سامان استعمال کرنے کی کیا شرعی گنجائش موجود ہے؟ ہاں بالکل موجود ہے. اچھا. دوسرے شخص کا سامان بندہ استعمال کرتا ہے، اسباب استعمال کرتا ہے، اس کی دو صورت ہیں. ایک تو ہے اضطرار والی کیفیت ہے، اچھا. یہ سیلاب آیا ہوا ہے اور اسی طرح اور جو ہے نا اضطراری ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آپ کسی کا جو مال ہے، کھانے کی چیز ہے، وہ بغیر اجازت کی بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا لازم ہے. اس کے اندر جو مردار ہے، خنزیر ہے اور دیگر جو نہایت نجس چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کو بھی آپ کھا سکتے ہیں. جب وہ چیز نہیں مل رہی تو آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ بھی دوسرے مسلمان کا جو مال ہے اضطرار کی صورت میں کھا سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اضطرار والی کیفیت نہیں ہے، مرنے کا مقام نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ایمرجنسی نہیں ہے، آپ کسی اور کا مال کھا سکتے ہیں. تو اس مال کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بندہ ہے اس کا باغ ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ سیبوں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. اتنا کھا سکتے ہیں کہ وہ پیٹ جو ہے نا مناسب طریقے سے آپ کا گزارا ہو جائے. وہ تھیلے میں باندھنا، چادر میں باندھنا اور لے کے جانا یہ نہیں ہے جائز. وہاں پر اس باغ کے اندر جو ہے آپ کھائیں اور جائیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ جائز ہے. کیا صورت ہے؟ اچھا اس کے اندر دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے نہیں اور باغ والی صورت ہے نہیں، تو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ. وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں ہے تو نہیں ہے ٹھیک. اگر آپ نے کھا لیا ہے تو آپ کے ذمہ قرض پڑ گیا ہے، آپ نے اس کو دینا ہے. آپ اس کو فون کریں، بعض جگہوں میں فون نمبر ہوتے ہیں نا کہ یہ میں نے لے لیا، آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھیج دیں، میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ ایک تدارک کی صورت ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزانہ صاحبہ لاہور سے. بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ ہاں جی، میں کل صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ میرا گھر چھوٹا سا، میں اپنے بیوہ بھی اپنے ابو کے گھر آئی تھی، تو مجھے نا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا کہیں سے. کس کا جو رشتہ؟ بھی آپ کا رشتہ دیکھ کے چلا گیا تو اویس نام ہے میرے بیٹے کا. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو رشتہ نہیں آتا، کوئی جواب ہی نہیں دیتا کوئی. اور گھر میں ہیرو بل کے بالکل نہیں ہے. میرے خالہ کا کزن ہے دو جو میری مدد کرتے ہیں. اچھا تو آپ بہت مہربانی، آپ بتائیں. میں بہت پریشان ہوں. ادھر سے پیسے آتے ہیں اور 10-12 تک میرے ختم ہو جاتے، کسی نے ادھار کرتی لوگوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کی بہت مہربانی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ فرزانہ صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. ویسے جی اللہ تعالیٰ جی ان کے بیٹے کو اویس بتایا صلاحیت دے کہ وہ اپنے گھر کے صحیح نگران بنے. اب تو وہی ہے نا نگران. ہاں جی بالکل. تو برکت جو ہے نا وہ اپنی محنت کی کمائی میں اور اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی عنایات میں ہوتی ہے. جو بندے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ عموماً پھر برکت اٹھ جاتی ہے. خصوصاً ایک تو ہوتا ہے نا، دیکھیے کسی کا گزارا نہ ہو رہا ہو. اب یہ بیٹا ان کا اور باصلاحیت ظاہر ہے نوجوان ہے جس کے وہ رشتے کی تلاش کر رہی ہیں. تو اب ایسے گھر میں اگر کسی کا بھیجا ہوا آئے گا تو وہ خیر و برکت نہیں رہے گی، بلکہ جو مال کے اضافے کے لیے یعنی مال جمع کرنے کے لیے اگر کوئی کسی سے طلب کرتا ہے نا یا مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ انگارہ پکڑ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہے تو اس کو تھوڑا کر لے یا زیادہ کر لے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دوسروں پہ نظر نہ رکھیں، اپنے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم کما سکیں، اچھے سے اچھا اس کی کوشش کر سکیں. پہلی تو یہ بات ہے. برکت اس سے انشاءاللہ خود اعتمادی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی اور انشاءاللہ ان کا رشتہ بھی ہو جائے گا. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ برسر روزگار نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے یا ایسے، پھر لوگ ظاہر ہے جس نے
اپنی بیٹی دینی ہو, چاہتا ہے کہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں بالکل ایسے ہی کہ وہ خوش رہے اور اچھی رہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی ہم کہیں گے کہ ظاہر ہے حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات ایک سے نہیں رہتے. اب ان کے پاس چھوٹا گھر ہے, کل کو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جو شادی ہوگی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید انہیں نواز سکتا ہے. تو اس وجہ سے ظاہری طور پر اگر ٹھیک ہو تو کرنا چاہیے. باقی یہ جو بیٹا ہے اس کے رشتے کے لیے تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, وہ زیادہ پڑھیں جو بیٹے ہیں ان کے عویس صاحب. اور اسی طرح یہ والدہ محترمہ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور برکت کی. اللہم بارک لنا فیما اعطیت, جو یہ ورد کریں والدہ محترمہ. اور بیٹے کے لیے آپ نے جو بتایا رشتہ اگر اس کا نہیں ہو ہاں وہ یہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دونوں کامیابی ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح دیکھیے کہ حسنہ دنیا میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے, پھر اولاد کی اولاد بھی دے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی اور پھر یعقوب علیہ السلام کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب برکت فرماتا ہے نا تو ایسی ہی رونقیں اور برکتیں اور بہاریں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی طرف دھیان, توجہ اور خیر و برکت کی دعائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عملی صورت جو ہے نا یہ ضرور اختیار کرنی ہے. اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں, ایک طرف سے شروع کریں اور ماں بیٹا بیٹھ کے وہ پڑھا کریں اور سمجھیں, اس کو وقت دیں, دیکھنا کیسے برکتیں اور بہاریں آتی ہیں اس کا. ہاں, معاشرے کا ایک اور پہلو ہے مفتی صاحب, ان کے لیے ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں, لیکن جو معاشرتی پہلو ہے کہ شرائط آج کل کافی سخت ہیں ہماری. ہاں رشتوں کے معاملات میں رشتوں کے بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. جی شرائط تھوڑی وہ کم کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ دیکھیے ہم سب ایک ہے نا معاشرہ ہیں. تو ہم اگر دیکھیں اگر لڑکے والے ہیں وہ ہمیشہ ایسی کڑی شرائط رکھ دیں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو وہ بھی ہو, تو ایسے تو لڑکیاں رہ جائیں گی نا. اسی طرح لڑکیوں کی اگر شرائط ہیں اور عمریں, ابھی کل کی بات میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وہ ایک شخص مجھے ملے تو کہہ رہے تھے کہ بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا اور عمریں بھی ان کی جو ہے نا 31 32, یعنی ابھی تک. اب دیکھیں نا اس عمر میں کیا رشتہ کوئی چاہت سے تو نہیں کرے گا, وہ بھی کوئی ایسا ہی ملے گا مجبوری کے جو جس کا لیٹ ہوا ہوگا کسی بھی وجہ سے یا کوئی ایسا, تو وہ پھر ظاہر ہے یہ بیٹیوں کے معاملہ جو ہے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ وجہ سے تاخیر نہیں کرنی, ہماری بہنیں ہیں, بیٹی, اللہ تعالیٰ نوازے. ہم دعا گو بھی ہیں, جو بھی ایسے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے رشتے نصیب فرمائے. آمین. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا کہ خواتین کے بارے میں سوال ہے, اگر سیلاب کے دوران کپڑوں کی پاکیزگی کے مسائل سے دوچار ہوں تو شرعی آسانیاں کیا ہیں؟ یہ مردوں کے لیے بھی مسئلہ ہے, عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کہ جب ایسی صورتحال ہو جو تنگی والی ہوتی ہے تو اس میں آسانی آ جاتی ہے. شرعی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات. جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا, یہ اضطرار کی حالتیں ہوتی ہیں, تو اس میں محظور چیزیں, ممنوع چیزیں, ناجائز چیزیں بھی وہ مباح ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یہ صورتحال ہوتی ہے, اب ایک عورت ہے وہ جو ہے نا مینسز اس کے رک گئے ہیں, اب اس نے غسل کرنا ہے, غسل کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں, تو اب وہ کیا کرے؟ وہ تیمم کرے, اور تیمم اس کے لیے کافی ہے. تیمم کا طریقہ, آگے بڑھنے سے پہلے تیمم کا طریقہ ہمارے دیکھیں. تیمم کا جو طریقہ ہے جو نہایت آسان طریقہ ہے, سہل طریقہ ہے, اور صحیح بھی زیادہ صحیح یہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پاک جو سطح زمین ہے, چاہے وہ ریت ہے, مٹی ہے, پتھر ہے, جو بھی ہے, آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں گے. اچھا ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہی ہاتھ ماریں گے, اور اس کے بعد یہ ہاتھ مار لیا ہے نا, تو یہ جو ہاتھ جو ہے اس کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کے پشت پر یہاں تک لے آئیں گے. ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ جو گھٹ ہے اوکے یہاں تک لے آئیں گے, اور اس کو لے جائیں گے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی یہی ہمارا. ہاں جی. اس کے بعد اسی ہاتھ کو لے جائیں گے, آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے. یہ ہے تیمم. آپ کی نیت ہونی چاہیے, اس سے تیمم آپ کا ہو گیا. دعا وغیرہ تیمم بسم اللہ بسم اللہ وہ دل میں آپ کریں گے. بسم اللہ. اچھا, یہ حیض کے لیے ہے, جنابت کے لیے ہے, بے وضو ہونے کی حالت میں, یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے, پانی نہیں ہے, اور یا پانی کے استعمال پہ آپ قادر نہیں ہیں, تو آپ یہ تیمم کریں.
اور آپ یہ کافی ہو دین جائے. اسلام کتنی آسانی کا بہت الحمدللہ آسان، دین، بہت الحمدللہ، یہ الحمدللہ. زیادہ صحیح ایک دو اور طریقے بھی ہیں لیکن زیادہ صحیح یہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. علی بھائی میرا نا مفتی کرام سے سوال تھا کہ پہلا کہ غسل کرتے ہوئے اگر ہم پہلے 3 دفعہ کلی کریں اور پھر ناک میں پانی چڑھائیں اور پورے جسم پر اگر پانی بہا لیں تو کیا ہمارا غسل اتر جائے گا؟ اور دوسرا کوشچن میرا اسی کے متعلق تھا کہ اگر ہم زیر ناک پانی مطلب فطر پہ ہاتھ لگ جائے تو پھر مطلب دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم لوگ پورا احتیاط کریں اور بعد میں ہاتھ پر اچھے سے کپڑا باندھ کے پھر زیر ناک مطلب پانی کو خشک کریں جگہ کو تو کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا یہ ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے لاہور سے کال کی ہمیں. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ہی سوال کی وضاحت کر رہے تھے. جی جی ہاں سوال ان کا غسل کے دوران ایک تو کلی اگر کر لیے 3 دفعہ پہلے کر لیے. ہاں جی بالکل بہت اچھا سوال ہے اور اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. جی ضرور. جو غسل جنابت ہے نا اس کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے وہ نیت ہے سب سے پہلے. ہاں جی. ٹھیک ہے. دوسری چیز وہ ہے سارے جسم پر پانی ڈالنا، سارا اکٹھا جس طریقے سے بھی ڈالیں. جس طریقے سے بھی ڈالیں. اچھا. ہاں اور سارے جسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منہ ہے اور یہ جو ناک ہے یہ بھی ظاہری جسم کا حصہ ہے. اچھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں رمضان میں، روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں، منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو کیا وجہ ہے؟ یہ جسم کا بیرونی حصہ ہے، اندرونی نہیں ہے. یہ ظاہری جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی غسل جنابت کی، اس کے بعد آپ نے منہ کے اندر بھی پانی ڈالنا ہے، ناک کے اندر بھی پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے. سر سے ابتدا کرنی ہے اور پھر دائیں جانب. سب سے پہلے نیت مفتی صاحب. نیت ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر کے بعد کلی بالکل ناک کے اندر، اس کو استنشاق کہتے ہیں. اچھا پھر سر کے اوپر پانی. اچھا مکمل طور پر انڈیل دینا پانی. ہاں انڈیل دے یہ کہ انگلیوں کے ساتھ پہلے نا سر کے جو بال ہیں اس میں آپ پانی تھوڑا سا ڈال دیں اور تاکہ وہ جڑیں تر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دائیں طرف بائیں طرف سارے جسم پہ. جسم کے پہلے دائیں طرف ڈالنا پورے جسم میں، پھر بائیں طرف. اور بعد میں اس کے علاوہ پاؤں وغیرہ کے بارے میں وہ سارے جسم اکٹھے ہی ہو جائے. یہ ہے غسل جنابت. اس سے غسل جنابت کی ادائیگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فرضیت ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اسی غسل کی. اسی غسل اسپیشلی ایڈیشنلی وضو کیے بغیر. اب بالکل. اچھا کیونکہ حافظ یہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں غسل جنابت یہ بڑا حکم ہے. تو اس وضو کا جو حکم ہے وہ چھوٹا ہے، وہ طہارت صغرا ہے، یہ طہارت کبریٰ ہے. طہارت کبریٰ کے اندر طہارت صغرا شامل ہے، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو جب آپ نے طہارت کبریٰ حاصل کر لیا، طہارت صغرا خود بخود ہو گیا. ایک بات. اس کے بعد بندہ غسل کر رہا ہے اور دوران غسل اس کا ہاتھ لگ گیا ہے یعنی شرمگاہ پر. اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. اس بارے میں 3 اقوال ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا علی وجہ البصیرہ اس مسئلے سے واقف ہوں. 3 اقوال ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ ہاتھ لگ جائیں شرمگاہ کو، کوئی وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور اس کا وضو برحال ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے. طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میرا ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو تو آپ نے فرمایا ان ہی الا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے، ایک ٹکڑا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جس طرح ناک وغیرہ وہ کہتے ہیں یہ ہے. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ نہیں، جب بغیر حجاب، بغیر آڑ کے، بغیر رکاوٹ کے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی حدیث آئی ہے من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو شخص اپنے شرمگاہ کو چھو لے، ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. تیسرا قول جو ہے وہ حافظ ابن قیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اور اسی طرح شیخ امام البانی رحمہم اللہ تعالی اور بہت سی دیگر محققین، ان کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہے، اور دونوں حدیثیں اپنے اپنے محمل پر ہم حمل کریں گے۔ جب لذت اور انتشار والی حالت ہو، ہاں ٹھیک ہے، تو اس وقت ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹے گا۔ تو من مس ذکرہ فلیتوضأ کہتے ہیں وہ اس حال پہ محمول ہے۔ اور انہیں الا بضعۃ من، اور جب لذت انتشار اس طرح شہوت والی صورت نہ ہو تو پھر ہاتھ لگ جائے تو انہیں الا بضعۃ من کا یہ حدیث وہاں پر اس پہ اپلائی محمول ہوگی۔ ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک، ایک بات ہو گئی، اب جو جس پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات، وہ بھائی نے یہ پوچھا کہ اگر کپڑا ہو ہاں جی، تو اور پھر بندہ اپنے آپ کو خشک کرتا ہے تو کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یعنی تولیہ بندہ لے کے ہاں جی، اپنے اعضاء کو خشک کرتا ہے، اعضاء کے ارد گرد حصے کو خشک کرتا ہے تو ہاتھ نہیں لگ رہا آپ کا شرمگاہ پہ، آپ کا وضو بالکل قائم ہے، یعنی علی کل الاحوال، تینوں اقوال کے مطابق آپ کا وضو قائم ہے۔ ایک، اچھا ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں، وہ اضافہ یہ ہے کہ وضو جو ہے غسل جنابت سے پہلے یہ سنت ہے، مسنون ہے، اور بندہ یہ کرے تو بہت اچھا ہے غسل جنابت سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وضو کے اندر بھی سر کا مسح نہیں ہے ثابت، یعنی وہ وضو نہیں ہے جس طرح نماز کے لیے کامل وضو کرتے ہیں، کیونکہ جو حدیث مروی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہی سے یہ طریقہ بھی منقول ہے کہ جو مسح ہے سر کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر دیگر علماء وہ یہی بتاتے ہیں۔ امام نسائی نے باب قائم کیا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس میں مسح سر کا مسح نہیں ہے، تو وہ اس طرح کا وضو تو ہے نہیں۔ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ بھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ پاؤں نہیں دھوئے، بعد میں دھوئے، ہاں، تو وہ جو تسلسل تو پھر نہیں رہا۔ تو باہر صورت وضو کرنا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ مسنون ہے، لیکن اگر کسی نے وہ نہیں کیا اور ڈائریکٹلی ایسے کیا تو یہ بالکل صحیح ہے، غسل بھی ہو گیا، اس کا وضو بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت الحمدللہ اصلاحی گفتگو تھی۔ ناظرین آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایک ریمائنڈر کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کال کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000، یعنی 042111170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے، ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ مفتیان کرام کی جانب بڑھیں گے جی، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ایام حیض یا نفاس میں خواتین اگر پانی نہ پائیں تو طہارت کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ حیض یا نفاس کے ایام میں حیض سے پاک ہونے کی صورت میں غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ نفاس جو بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد عورت کو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، وہ خون جب بند ہو جائے تو پھر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اب پانی نہیں ہے تو شریعت نے یہ آسانیاں رکھی ہے کہ پانی نہیں ہے تو مٹی تو ہے، ہاں بالکل، تو اس کے ساتھ تیمم کرے۔ نفاس کے لیے تیمم کر سکتی ہے عورت، حیض کے لیے تیمم کر سکتی ہے، اور جب جنابت کے لیے بندہ تیمم کر سکتا ہے، عورت تیمم کر سکتی ہے، مرد تیمم کر سکتا ہے، تو یہ شریعت کی طرف سے آسانی ہے۔ ہاں جب پانی مل جائے اور پانی پر یہ قادر ہو جائے، استعمال پہ قادر ہو جائیں تو پھر وہ غسل کر لیں، وہ دوبارہ سے جی کرنے چاہیے، حالانکہ انہوں نے وہ کر چکی ہیں مٹی وغیرہ استعمال، مٹی وہ جائے، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا اویلیبلٹی پر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ ہاں نمازیں جو پڑھی ہے نا تیمم کر کے وہ نہیں پڑھنی دوبارہ، وہ دوبارہ نہیں پڑھنی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ رہنمائی کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔
شیخ فرمائیے گا جماعت یا مسجد تک نہ پہنچ پانے کی صورت میں نماز با جماعت کا متبادل کیا ہے؟ یعنی ایسی صورت میں جیسے سیلابی صورتحال ہے اسی سلسلے میں ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جب وہ مسجد نہیں جا سکتے یا مسجد میں بھی پانی ہے یا سارا مسئلہ ایسے ہے تو جہاں جہاں جسے موقع مل پائے وہاں وہاں وہ نماز پڑھے گا. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو لوگ تسلسل سے باجماعت نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا یا جگہ نہ رہی یا ایسی صورتحال پیش آ گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں اسی طرح ثواب لکھوا دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے الحمدللہ. اور وہ یعنی روٹین کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا نارمل روٹین میں کیا کہ یہ کیسا تھا. تو اسے اگر رہ بھی گیا کسی وقت ان مجبوریوں کی وجہ سے تو بد دل نہ ہو کہ اچھا ہمیں وہ نمازیں پڑھنے کا بھی اب موقع نہیں مل رہا یا یہ ہے. وہ خوش رہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس کو ملتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ بن گئی نا عذر کی، ایک عذر بن گیا، عذر پیش آ گیا تو یہ بے قراری ہے اس کی اور اسی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ کرتے رہیں گے. تو باقی یہ ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ جمع ہوں وہاں پہ جماعت کا اہتمام کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. جی مثلا مسجد نہیں بھی ہے نا تو یہ لوگ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو حمایت ریسکیو کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ وہاں پہ جمع ہے نا تو وہیں پہ نماز پڑھ لیں. ماشاءاللہ. تو کتنا اچھا ہو کہ یعنی اللہ نہ بھولے کسی بھی صورت میں اور اس کی شکر گزاری میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور جہاں جس حد تک ہو سکے جماعت کا اہتمام کریں. بس یہ انشاءاللہ کافی ہے ان کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ سیلاب سے متاثرہ خواتین کے لیے نماز کے کیا احکامات ہیں یا آسانیاں ہوں گی؟ وضاحت فرما دیں. سیلاب ہے یا کوئی بھی اضطراری حالت ہے، ایمرجنسی کی حالت ہے، کوئی آفت والی حالت ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آسانیاں کیا ہے؟ وہ مردوں کے لیے بھی وہ آسانیاں ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی آسانی ہے. عورتوں کے لیے تو آسانیاں بہت ہے. جماعت کی نماز تو ان پہ فرض ہے ہی نہیں. بالکل. وہ جہاں بھی ہے وہ نماز پڑھ لے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور دو نمازوں کو جمع کر لے، ظہر عصر کو جمع کر لے، جمع تقدیم کر لے، جمع تاخیر کر لے. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی جو نماز ہے وہ ظہر کے ٹائم میں پڑھے یا ظہر کی نماز کو عصر کے ٹائم میں لے جائیں، مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں، عشاء کی نماز کو مغرب کے وقت میں لے آئیں. یہ بالکل ان کے لیے یہ جائز ہے. تو باقی جو حالات ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہے. نماز کے حوالے سے نماز چھوڑنی نہیں، نماز کی چھٹی نہیں ہے، لیکن آسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خوف کی حالت بیان فرمائی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے جس طرح نماز عام طور پر پڑھی جاتی ہے، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری کے اوپر پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ افسوس والی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، حادثہ آتا ہے تو لوگ جو ہے نا نماز کو بھول جاتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے. بس وہ کہتے ہیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں. وہ اللہ کے بندو یہی تو حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جب سخت گھڑی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے. تو اس میں تو سکون ہے، اس سے بندے کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ایسی مصیبت والی حالت ہوتی ہے پھر بھی ہم نماز چھوڑتے ہیں، اور جب خوشی والی حالت ہوتی ہے، شادی ہے تو پھر بھی نماز. بڑے بڑے نمازی پرہیزگار جو ہے نا اس دوران چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس دوران جماعت کی نماز، مرد جماعت کی نماز چھوڑ جاتے ہیں. اور خواتین جو گھر میں عام طور پر نماز پڑھتی ہیں پابندی کے ساتھ، وہ بس تیاریوں میں مصروف ہے کہ دلہن آ رہی ہے اور یا بیٹی جا رہی ہے. وہ پھر یہ سلسلہ یہ نہایت ناشکری والی حالت ہے. اگر خوشی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اعملوا آل داؤد شکرا، تو اعمال بھی یہ شکر کی ادائیگی کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور وہ ہے نماز پڑھو. اور اسی طرح اگر مصیبت والی حالت ہے تو صبر کرو
تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے فرمایا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. بالکل جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا تبسم ناز ہے میرا نام، میں لاہور سے بول رہی ہوں جی. تبسم ناز میرا نام ہے، بیٹے کا نام محمد طیب ہے. اچھا. 1 سال ہو گیا اس کو نا نوکری نہیں مل رہی، بہت خجرت سواری کی ہے. ہم نے ایم کام کیا ہوا ہے. اچھا. اور 1 سال ہو گیا، بہت سیڑھیاں پھینکیاں ادھر ادھر کی بہت جگہوں پہ، مگر کہیں پہ کوئی جواب نہیں آتا. اچھا، کوئی اسکل انہوں نے حاصل کی ہے؟ جی، اسکل حاصل کیا ہوا انہوں نے کوئی؟ ہاں جی، ایم کام حاصل کیا، قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، میں نے کہا کہ کوئی اسکل، کوئی فزیکلی طور پر کوئی اسکل ان کے پاس موجود ہے. یہ تو ان کی اسٹڈیز ہے نا، کام کا ہنر کوئی ان کا موجود ہے اس میں؟ ہاں جی، بینک کا ہے، بینک کا ہے. بینک کا ہے؟ اچھا. ہاں جی، بینک کا کیا ہوا، اور بینک کا کیا ہوا ایم کام. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. ٹھیک ہے، مفتیان کرام سے انشاءاللہ رہنمائی چاہیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی، جو لوگ ایسے کسی بے روزگاری کا شکار ہوں یا مشکل میں ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں. استغفار یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور میں یہ کہوں گا کم و بیش 100 مرتبہ استغفار جو ہے نا روزانہ کی عادت بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ربنا یہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وتجعل الحزن اذا شئت سہلا. بہت ہی خوبصورت دعا ہے صاحب، بہت ہی خوبصورت. اور اس سے انشاءاللہ بڑی وہ بہتری آئے گی کہ اللہ آسانی تو وہی ہے جسے تو کر دے. اچھا، یہ بات بڑی نا اہم ہوتی ہے. میں نے کئی احادیث کو جب ہم دعاؤں کو غور سے دیکھتے ہیں نا تو اس پہ جو یہ بندہ کہہ دیتا ہے نا اپنے ہتھیار، اپنے وسائل ان کو بالکل عاجز سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ ہی پہ مکمل توکل کرتا ہے تو اس کی وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں. توکل لازمی، سب سے پہلے توکل. بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے آپ نے بتائی کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب یہ کیا بندے نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. اب یہ کہنے سے اس کی تمام مشکلات دور ہو گئیں. تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایسا کریں. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آیا، آپ کے گھر میں دیکھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کاشانہ نبوت، اور اس میں فقیر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت. یہ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے رحمت اور فضل کا سوال کرتا ہوں جس کا مالک صرف تو ہے، یعنی اور کوئی یہ فضل اور رحمت کا مالک نہیں ہے، تو ہی ہے. تو یہ کہنے کی دیر تھی تو کہیں سے نا وہ بکری بھنی ہوئی آ گئی. اللہ اکبر. یعنی فوری طور پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دی اور خود بھی. مجھے توکل میرے خیال میں یہاں پر سب سے بیسک چیز توکل سب سے بیسک ہے. تو اس کے بعد ہی آگے پروسیس سارے. اور میں ان سے کہوں گا اگر انہوں نے بینک میں مہارت حاصل کی ہے تو وہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہی ہو بینک کی جاب. اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی ہے مختلف شعبوں میں ہمارے یہاں پر موجود. وہ بینک سے بچیں اور اس طرح وہ آئیں. اچھا، پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی یہاں پر نہیں لگ رہی کوئی اور بینک سے ہٹ کر کوئی دوسری جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے اندر اکاؤنٹنٹ کی جاب نہیں ہے، بیسک کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے، جو جائز کام ہے اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے تو وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ رہنمائی کا. اور میرے خیال میں آپ نے ایک بنڈل دے دیا ہے وظائف کا اور دعاؤں کا، اور عملی طور پر عقیدے کے طور پر بھی، اور فزیکلی بھی کوشش اپنی جاری رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جی السلام علیکم. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد وسیم صاحب ہیں جی بہاڑی سے. جی عبدالرحمان بات کر. جی عبدالرحمان صاحب. جی عبدالرحمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. پہلے تو دوبارہ ونس اگین کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. جنرل مسائل ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اور جو علماء کرام آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان کی گرفت ہے کام پہ، الحمدللہ بہت ہی ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں، اور آپ بھی پھر ان کو ہنٹ دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ اس کو جو ہے نا سلیس کر کے زیادہ ڈیٹیل میں جواب جائے تاکہ وہ بہت ساروں کا بھلا ہو. تو ریئلی اپریشیٹیبل. جزاک اللہ خیر. جی کاز
اور جس کا بھی یہ آئیڈیا کنسیو کیا ہوا ہے وہ بہت ہی الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہمیں لازمی چاہیے, آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں. اچھا حضرت, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں 1-2 دفعہ کال کی ہے, جو ہے جادو اور جنات کا پرابلم درپیش ہے, لیکن وہ ہٹ نہیں رہا. خاص طور پہ خواتین کو وہ بڑا ہٹ کرتا ہے, اور وہ بڑا ہائی لیول کا کرمنل ہے. وہ اسی کے ریلیٹڈ کانوں میں آواز بھی آتی ہے, اور اسی کے ریلیٹڈ وہ الیکٹرانکل موبائل پہ میسیجز بھی اسی طرح کے وہ کرتا ہے کہ میں نے کالے جادو سے مارنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے آپ کو ایسے کرنا ہے, وہ کرنا. تو یہ تینوں چیزیں اس میں, تینوں ڈیوائسوں پہ ہمیں وہ جو ہے نا اس میں بڑا کنفلکٹنگ کا شکار کیا. اچھا مجھے بتائیے گا ڈیوائسز بھی اس میں ہے, حکیم میں نے سائبر کرائم میں بھی وہ کیس دیا ہوا ہے, پولیس میں بھی دیا ہوا ہے, لیکن وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہا. جب میں سائبر کرائم میں گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں جہاں سے کمپنی سے غلط میسج ہو جاتا ہے اے کا بی کو, وہاں پہ کوئی فالٹ ہے, تو وہ میسو لیول پہ وہاں پہ کرائم کر رہا ہے, اور خواتین اس کا ٹارگیٹ ہے, اور میری بھی سسٹر ہیں, تو وہ جادو کے اثرات بہت زیادہ ہیں ان پہ. اور جنات کا بھی معاملہ ہے, جو چھوٹی ہے اس کا تو دماغ پکڑا ہوا ہے. آپ ہی کے جو احتشام صاحب ہیں وہ ان کے ہی ایک سبارڈینیٹ ہیں قاری صاحب, تو ان کو بھی میں نے بلایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ معاملہ خراب ہے, اتنا جادو چلا ہوا ہے جس کا حساب نہیں ہے. تو آپ کے وظیفے تو ہم چلا رہے ہیں, جو سورہ بقرہ ہے اس کی کثرت کر دی ہے, بہت زور کثرت کر دی ہے, لیکن وہ زور نہیں ٹوٹ رہا. کوئی ایسے جو آپ کے یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں ان میں سے ہمیں کسی کا کانٹیکٹ. ہاں ٹھیک ہے عبدالرحمان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ محترم فرمائیے گا. جی اور اس کے بارے میں آپ نے ایک تو رہنمائی ہے, دوسرا کوئی آپ کی طرف سے کوئی نصیحت, کوئی مشورہ ہو کہ گھر بدلنا, اس قسم کا, یہ بھی میں آپ سے چاہوں گا. جی اچھا, جن مشکلات کا یہ شکار ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی یہ مشکل دور فرما دے. یعنی جو گزر رہا ہوتا ہے نا جس مشکل سے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا بیت رہی ہے اور کیسے حالات ہیں. ہم وہ درد محسوس کر سکتے ہیں, ہم وہ یعنی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ان کے لیے ہے کہ دیکھیں, جیسے یہ اظہار کرتے ہیں نا, پہلی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جادو اگر کسی پہ ہوا ہو تو وہ اس کا جا بجا ایسے اظہار نہ کرے, نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیوں جادو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے, یعنی شیطان پورا انوالو ہوتا ہے جادو میں. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جادو ایسے ہم پہ ہو گیا اور یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, شیطان یہ سمجھتا ہے اچھا کہ میری قوت سے ایسا ہوا, وہ اور زیادہ متکبر ہوتا ہے. ان کے خوف کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, شیطان اور اس کا کنبہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اب یہ بات کرتے ہیں نا, اچھا ایسے ہو گیا, وہ ان کی خواتین, اچھا ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, شیطان تو خوش ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہوگا, اچھا میری بھی قوت ہے, جی میری قوت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, کسی کو لگا نا ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ تائس شیطان کا برا ہو, تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو, اس سے تو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تم کہو کہ بسم اللہ, اللہ کا نام لو, اس سے وہ کیا ہوگا, سکڑ کے ایسے ہو جائے گا جیسے مکھی ہوتی ہے. تو ایک تو زیادہ تذکرہ کرنا نا, دیکھیں ایک عامل کے سامنے اگر آپ اپنا ایک معاملہ رکھتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کا حل چاہتے ہیں. ادھر بھی ادھر بھی جہاں بھی بات ہو آپ کہیں جی بس شیطان چمڑا ہوا ہے یا جن ہے یا جادو ہے, تو اس سے نا آپ اور زیادہ ویک ہوتے ہیں. آپ سمجھیں کہ شیطان آپ کو اور تنگ کرتا ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے. آپ یہ تذکرہ کریں ہی نہ کسی کے ساتھ کہ ہمیں ایسے پرابلم, ایسے آپ ہیں اور اللہ ہے, اور اللہ پہ جتنا یقین رکھیں گے انشاءاللہ یہ ساری کیفیات دور ہوتی جائیں گی. اور سورہ بقرہ کی یہ آیت وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, کہ وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے سے مگر جو اللہ چاہے گا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ روایت کہ ساری امت جمع ہو جائے تو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنے عقائد کے اندر شامل کر کے اپنے زندگی کے سفر کو یہ پورا کرنا ہے, اور ان شیطانی چالوں کو اور جادو کو توڑنا ہے توکل اور یقین کے ساتھ. جتنا وہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ. جیسے اقبال نے کہا, یقین محکم حملے پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر.
جہاں تک وظائف کا تعلق ہے، انہوں نے نا ایک لفظ بولا کہ ہم چلا رہے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں ہم چلا رہے ہیں، یہ چلانا نہیں ہے۔ یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایک مرتبہ دعا بتائی، ان کی کایا پلٹ گئی، ان کے مسائل حل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی ہے موقع پر ہی، ہاں جی موقع پر ہی۔ تو یہ ہوتا ہے یقین کی وہ کیفیات، ہم اصل میں نا چلاتے ہیں، ہم اصل میں آزماتے ہیں، جیسے دوائی نہیں کوئی آزمائی جاتی کہ اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں، چلو یہ بھی دیکھ لیں، ان سے بھی دیکھ لیں، تو یہ نہیں ہے۔ آپ جو بھی سنیں اس پہ ایسا مکمل یقین رکھیں کہ اللہ کا نام ہے، اس کے صفات کا تذکرہ ہے، تو جتنا یہ یقین پختہ ہوگا اسی قدر جادو جنات کا ایسے ہی خاتمہ ہوگا۔ یا ہم تو پیچھے ہیں نا، محاذ پہ وہ ہیں، جب تک فوجی محاذ پہ نہیں نا ٹھہرتا تو پیچھے سے جتنی مرضی اسے وہ ملے، اس کو قوت پہنچے، اس کو جو بھی، تو وہ کارآمد نہیں۔ مطلب آپ نے الحمدللہ بہترین طریقہ بتا دیا۔ انشاءاللہ جو وظائف ہیں ان کو جاری رکھیں، لیکن یقین کامل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام ٹیم کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا ایک عمل دہرایا، میں نے سنا تھا کسی درس میں کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے، جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے یا ویسے نہیں پڑھ سکے، جب عصر کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں عصر کی، تو آپ نے جب ظہر کی جو نماز نہیں پڑھی تھی وہ نیت کر کے آپ ظہر کی عصر کے ساتھ آپ پڑھ لیں، عصر کی جماعت کے ساتھ نیت ظہر کی کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح وہ ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ میں نے یہ کل عمل دہرایا تھا تو کسی نے کہا نہیں ایسا عمل نہیں ہے تو شرعی طور پہ، تو میں اس کی وضاحت کرتا تھا، آپ اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عابد وسیم صاحب بہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ محترم فرمائیے گا۔ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا، یا جو بات بتائی ہے، اس کی صورتیں دو ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز بندے کی رہ گئی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بنیت نماز ظہر اور عصر، یعنی ظہر کی نماز کو بھی عصر میں شامل کر کے وہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں نمازیں ادا ہو گئی۔ نہیں، جس عالم نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ نہیں ہوئی، انہوں نے بالکل درست بتایا ہے کہ اب یہ ایک ہی نماز ہوئی ہے، یا ظہر کی ہو گئی یا عصر کی ہو گئی، یا عصر کی ہو گئی ہے، تو جو نیت آپ کی تھی وہی نماز ہوئی ہے۔ دوسری جو نماز ہے عصر کی وہ نہیں ہوئی۔ جو فرائض ہوتے ہیں نا، فرائض کے اندر تداخل نہیں ہو سکتا۔ تداخل کا مطلب یہ کہ آپ ان کو ایک عمل کر کے دو چیزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ مطلب چار رکعتوں کو ریلائی کرتے ہیں ظہر پر بھی اور عصر پر بھی۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہے، تو یہ تو بالکل درست بتایا تھا اس عالم نے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ آیا، اس کی ظہر کی نماز رہ چکی تھی، اب مسجد میں جب پہنچا ہے تو عصر کی نماز کھڑی ہے، تو پہلے تو اس نے ظہر پڑھنی تھی، اب یہ جو ہے نا نیت کر کے ظہر کی نماز کی نیت کر کے شامل ہو جاتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کی ظہر کی نماز تو ہو گئی، اب اس کے ذمہ ہے عصر کی نماز، تو وہ عصر کی نماز وہ الگ سے پڑھے گا، اور پھر اس کا جو ذمہ ہے وہ فارغ ہو۔ یہ طریقہ درست ہے، یہ طریقہ درست ہے۔ اس بارے میں بھی ہم ایک اور آسانی والا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ آسانی والا فتویٰ یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز رہ گئی ہے آپ کی اور آپ آ گئے ہیں اور عصر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ عصر ہی کی نیت کر کے نماز عصر پڑھ لیں، اور ظہر کی نماز ویسے بھی وہ رہ گئی ہے، متاخر ہو گئی ہے، تو وہ عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، یہ بھی طریقہ درست ہے، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین، آپ کی جانب سے جو سوالات یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سوالات یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب محمد ہاشم کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا بہن بھائی کی ٹانگیں دبا سکتی ہے؟ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے یہ تو بہت مقدس رشتہ ہے، اور نہایت احترام والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے۔ تو اگر واقعاً کوئی بھائی ایسا ہے کہ وہ
بیمار ہے اور اس کو کوئی حاجت ایسی ہے، درد ہو رہا ہے، تو بہن دباتی ہے اس کی ٹانگیں، تو شرعاً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جواز ہے، جواز ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے، بعض صورتوں میں جو فتنے کا ڈر ہوتا ہے، تو فتنے کی وجہ سے بھی بندے کو بعض باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ بہن ہے وہ اپنے بھائی کا احترام کر رہی ہے، ٹانگیں اس کی دبا رہی ہے، تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایسے جب دین نہ ہو اور دین پر عمل نہ ہو تو مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو آج کل کا ایک سلسلہ ہے۔ باقی بنیادی طور پر شرعاً یہ اس میں حرج نہیں ہے، وہ بیمار ہے یا کوئی ایسا اور مسئلہ ہو گیا ہے تو بہن جو ہے نا ٹانگیں دباتی ہے، اس کا سر دباتی ہے، تو ٹھیک ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جو ہے نا فتنے سے بچنا بہت لازم ہے، بہت لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آگے ہے جی عمیر حسین کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی عمیر بھائی دعا فرما دیں کہ اللہ عائشہ عمیر کو صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ مفتی صاحب دعا اگر فرما دیں آپ۔ جی اللہ تعالیٰ جی ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین، اور بیٹے سے نوازے، اور بیٹا بھی بہت اچھا ہو، ان کے نام کو روشن کرے، آمین، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، تو یہ استغفار بھی کثرت سے کریں، کیونکہ اس کے عوض قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے کہ استغفار جو قوم کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیٹے انشاءاللہ عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لوح محفوظ کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی اللہ آسمان دنیا پر کس وقت آتا ہے، وہ رات کا کیا وقت بنتا ہے؟ جی جو حدیث مبارکہ میں ہے نا، وہ یہ الفاظ ہیں کہ ہینا یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کے آخری تہائی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ وہ جیسے اس کی شایان شان ہے، یعنی ہم کسی ایسی چیز سے تشبیہ نہیں دیں گے، جیسے اس کی شایان شان ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ جی، ہم نہ کیفیت بتا سکتے ہیں، نہ ہم اس کی حالت بتا سکتے ہیں، نہ یہ کہ پھر عرش پہ کیا ہے اور وہ کیسے، کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یہ ہے۔ اب تیسری رات کا آخری تہائی یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم اس کا کوئی ٹائم نہیں دے سکتے جی اتنے بجے، کہ اتنے بجے، لیکن وہ ہر روز کا علیحدہ حساب ہے نا، ٹائم تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، بالکل، تو گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو جیسے مغرب ہے نا، مغرب سے لے کے اذان فجر تک یہ ہے پوری رات، اسے کہتے ہیں شرعی رات۔ مغرب کی اذان سے لے کے جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کے جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے تب تک، طلوع ہوتا ہے، نہیں سورج طلوع نہیں، اچھا جب فجر طلوع ہوتی ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فجر طلوع، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا دورانیہ ہے پوری رات، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے، جب بھی ہو۔ مثلا آج کل ہم اگر لے لیں، آج کل اگر 6:30 یا 6:27 28 پہ اذان ہو رہی ہے ہمارے ہاں لاہور میں، اور فجر کی تقریباً 4:10 پہ یہ ٹائم، تو اس کو آپ پوری یہ آپ اکاؤنٹ کریں گے، یعنی 4 گھنٹے وہ لے لیں، اور تقریباً 5.5 گھنٹے، یہ 9.5 گھنٹے یہ دورانیہ بن گیا۔ ایک میں رف آئیڈیا بتا، رف آئیڈیا، ٹھیک ہے، 9.5 گھنٹے۔ اب 9.5 کو پھر 3 پہ تقسیم کر دیں، تو جو پہلے 6 گھنٹے ہیں یہ نکال لیں، 6 گھنٹے سے کچھ اوپر، اور باقی جو آخری 3 گھنٹے ہیں نا وہ ہے آخری تہائی۔ تو جس ملک میں آپ ہوں، جہاں بھی ہوں، تو اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی میں ہے۔ اگر وہ رات چھوٹی ہے تو وہ آخری تہائی میں ہے، اگر وہ رات لمبی ہے تو آخری تہائی میں، اگر یہاں کی ہے تو یہاں پر، اگر وہاں ہے تو وہاں پر اپنے شایان شان ٹوٹل آورز کو کاؤنٹ کریں، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، اور پھر ان کو جی ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 پر، تو انشاءاللہ جو تیسرا حصہ ہے نا آخری وہ ہے، اور یہ بہترین وقت ہے تہجد کے لیے، استغفار کے لیے۔ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ دعائیں کریں اور ہمیں یہ پرابلم ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کو جواب دوں، اس کی دعا قبول کروں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو خواہشات ہیں،
دل میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کو قبول اس کے لیے کچھ وقت بھی لگانا چاہیے نا. حقیقت ضرور لگانا چاہیے کہ ہمیں دیکھیے زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس کو جتنی طلب ہے تڑپ ہے جستجو اس کی اتنی زیادہ بڑی ہونی چاہیے نا. وہ جستجو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور اللہ پہ توکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ بہت لازمی جز ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب صدف صدیقی کے نام سے آئی ڈی ہے, پوچھتی ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حدیث میں آتا ہے جس نے کبھی دم نہیں کروایا تو وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے دم کروایا جو کہ ہمارے گاؤں کے کمار کیا کرتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھتے تھے, مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ سب غیر شرعی تھا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. جو گزر گیا ہے اس کے اوپر بندے کو استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے, اور بس یہی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو علم بھی نہیں تھا. جی ہاں اتنا علم تھا کہ وہ دم جو ہے نا غیر شرعی ہے. تو باہر صورت جو گزر چکا ہے اس کے اوپر بندے کو نادم ہونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. رہ گئی تو دوسری بات جو ہے حدیث, ہاں جی, وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے. ماشاءاللہ. تو ان میں سے وہ لوگ کون سی صفات پہ ہیں؟ جو توکل کرنے والے ہیں. اس میں توکل کرنے والے ہیں, اور اسی طرح وہ جو ہے نا دم کا مطالبہ نہیں کریں گے توکل کی بنا پر. ہاں جی, توکل کرنے والے ہیں. لا یسترقون, اور یہ کسی کو کہیں گے نہیں کہ مجھے دم کرو, یہ بھی نہیں کہیں گے. خود کر سکتے ہیں. ہاں خود کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ ایک روایت میں لا یرقون کے الفاظ بھی ہے, دم بھی نہیں کریں گے, لیکن وہ اضافہ درست نہیں, لا یسترقون ہی ہے کہ وہ دم کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو یہ خاص لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو عکاشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عکاشہ ہے یہ آپ پر سبقت لے گئے ہیں, اب وہ ان کے لیے دعا ہو گئی ہے. اور بس باقی یہ ہے کہ دم کا مطالبہ کرنا یہ جائز ہے. جی جی, یہ جائز ہے, کروا سکتے ہیں, کسی سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. دم کر بھی سکتے ہیں, یہ تو جائز کیا کہ مستحسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم, اپنے دم مجھ پر پیش کرو. لا بأس بالرقا ما لم یکن شرکن, رقا اور دموں میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی شرکی بات نہیں ہے, دم نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل, جو شخص اپنے بھائی کو یہ دم کے ذریعے, دم کے مورد میں آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ پہنچائے. تو دم کرنا بھی جائز ہے, کرانا بھی جائز ہے, لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مطالبہ کرتا, یہ حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وی ہیو کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان صاحب ہیں جی. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی سر, میری دو بیٹیاں, تین بیٹیاں, ایک بڑی ہے, ایک گونگی ہے سینٹر والی, اور ایک چھوٹی ہے. میں دعا کرانا چاہتا ہوں یہ پیغام کی عرفان صاحب سے, یہ نعمان صاحب فروخی صاحب سے میری دعا کرائے, اللہ مجھے بیٹا دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی نعمان فروخی صاحب دعا فرما دیجیے. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے دعا کے بارے میں کہا ہے, مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی نظر آ رہا ہے, لوہے محفوظ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی عائزہ عمیر کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ آنکھوں کی روشنی تیز کر دیں, نصیب اچھے کرتے ہیں. تو سیلاب متاثرین بھی اس وقت کافی متاثر ہیں, دعا اگر آپ فرما دیں. جی جی ضرور, کیوں نہیں. دعا تو جیسے ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو ہم یہ نفع دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ضرور. تو انشاءاللہ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا بھی مسئلہ حل فرمائے. ان کی جو بیٹی نہیں بول سکتی, اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یقین کریں کہ اسے نہ چمٹ کے اسے مانگیں, یعنی
اس کو اپنا خالق اور مالک کہ وہ سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ یقین رکھ کے آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں امید سے. اور اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ اولاد سے بھی نوازے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد سے نوازے جن کا یہ ذکر ہوا. اور جو ہمارے تمام متاثرین سیلاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے. ان کا بھی امتحان ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہے، ہم ان کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں اور کیسے اور کس انداز سے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان مشکلات سے نکالے، اس قوم کو، ہماری ملت کو اس مشکل سے نکالے. آمین جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. دونوں مفتیان کرام کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اور صرف ایک ہی درخواست ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن